کام ہوتے ہی اس کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جانی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ جولیا نے عمران اور امیر آطاف کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی تھی اور اب وہ سب اسی ٹاپک پر ہی بات چیت کر رہے تھے، لیکن عمران جب سے آیا تھا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا کوئی خاص الجھن ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک الجھن ہو تو بتاؤں۔ تنویر کے چہرے کی سختی بڑھتی جا رہی ہے، جولیا کے لہجے میں کرختگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیپٹن شکیل کی خاموشی اب ممنوعہ حد میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سب اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں شک ہو رہا ہو کہ عمران کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ عمران صاحب معاملات بے حد سنجیدہ ہیں، صفدر نے کہا۔ ارے ہاں، تم تو رہ گئے تھے، تمہاری سنجیدگی بڑھتی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران اس مشن پر کام نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی یہ کوئی مشن نہیں ہے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس لیے قائم نہیں کی گئی کہ ہم اس انداز کے مشنوں پر کام کرتے رہیں، اور مجھے تو چیف پر بھی حیرت ہے کہ جس نے اس مشن پر ٹیم کو بھیج دیا ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کیا تنویر درست کہہ رہا ہے؟ صفدر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تنویر کا مطلب روشنی ہوتا ہے، اور جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، اور غلطی کا امکان ہمیشہ اندھیرے میں ہوتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں قاہرہ سے نوروز بول رہا ہوں، آپ اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر ہوٹل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس پورے ہوٹل کو میزائلوں سے اڑانے کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں، اور کسی بھی لمحے ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی نکلو یہاں سے، یہاں میزائلوں کا حملہ ہونے والا ہے، اٹھو جلدی، ہم نے فائر ڈور سے باہر جانا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو سب ہی اس کے لہجے میں اوپر آنے والی سنجیدگی کی وجہ سے اٹھے، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے سب کمرے سے باہر آ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ فائر ڈور سے نکل کر ہوٹل کی عقبی سمت موجود گلی میں سے ہوتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ تم سب لوگوں نے سامنے والے ہوٹل میں پہنچنا ہے اور ماسک میک اپ کر لینا ہے، میں اور صفدر یہیں رہیں گے، عمران نے سڑک پر آ کر ہاتھ اٹھا کر سڑک کی دوسری طرف موجود ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سوائے صفدر کے باقی سب تیزی سے سڑک کراس کر کے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آؤ صفدر، ہم نے حملہ آوروں میں سے کسی ایک کو پکڑنا ہے، ادھر آ جاؤ، عمران نے ایک سائڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس طرف پارک میں داخل ہی ہوئے تھے کہ یکلہت ہوٹل کے سامنے اور عقبی طرف سیاہ رنگ کی کاریں آ کر رکیں، اور پھر ان کاروں میں سے سیاہ لباسوں میں ملبوس افراد کمانڈوز کے لباس میں باہر نکل کر ہوٹل کے گرد پھیلتے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں میزائل گنیں تھیں، اور وہ اپنے انداز سے ان کاموں کے ماہر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کار میں سے 4 افراد باہر آئے تھے، جن میں سے 2 تو عقبی گلی میں چلے گئے تھے، جبکہ 2 نے اس پارک کا رخ کیا تھا، کیونکہ ہوٹل کی سائڈ دیوار اس پارک کے آخر میں موجود تھی۔ عمران اور صفدر 2 بڑے درختوں کی اوٹ میں تھے۔ وہ دونوں آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے ہوٹل کی دیوار کے قریب پہنچے، اور پھر یکلہت فضا میں سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ ان دونوں افراد نے ہوٹل کی دیوار کے قریب پہنچتے ہی میزائل گنوں کے رخ ہوٹل کی دیوار کی طرف کر کے فائر کھول دیا، اور پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے 8 میزائل فائر کیے اور تیزی سے واپس دوڑ پڑے۔ یہ سب کچھ اس قدر مہارت اور تیزی سے کیا گیا تھا کہ عمران اور صفدر دونوں انہیں وہیں رکنے کے بارے میں سوچتے ہی رہ گئے تھے۔ فضا خوفناک دھماکوں اور چیخوں پکار کی وجہ سے گونجنے لگی تھی۔ ہوٹل کو چونکہ چاروں طرف سے میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس لیے 3 منزلہ ہوٹل خوفناک گرد و غبار میں چھپ گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی فائر کر کے تیزی سے پلٹے ہی تھے کہ عمران اور صفدر نے درختوں کی اوٹ سے نکل کر ان دونوں پر چھلانگیں لگا دیں، اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران نے ایک کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا۔ کس گروپ سے تمہارا تعلق ہے، بولو بتاؤ، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ باسط گروپ سے، بارساک ہوٹل کے باسط گروپ سے، اس آدمی کی گوٹی گوٹی چیخ سنائی دی۔ اسی وقت گرد و غبار نے پورے پارک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ہر طرف سے چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس لیے عمران نے تیزی سے پیر کو موڑ دیا۔ باہر آ جاؤ صفدر، عمران نے چیخ کر کہا، اور واپس مڑ کر سڑک کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے یقین تھا کہ صفدر اپنے شکار کا خاتمہ کر دے گا۔ چند لمحوں بعد جب عمران سڑک پر پہنچا تو اس کے فوراً بعد ہی صفدر بھی وہاں پہنچ گیا۔ عمران نے ہوٹل کی عقبی گلی کی طرف دیکھا۔ وہ کار جس میں سے یہ میزائل گن بردار اترے تھے غائب تھی، اور عمران سمجھ گیا کہ پلاننگ کے تحت میزائل گنیں اپنے کوٹوں کے اندر چھپا کر وہ پیدل کسی اور جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے کاروں میں سوار ہو کر فرار ہوں گے، اس لیے کار انہیں یہاں ڈراپ کر کے یہاں سے ہٹ گئی ہے تاکہ پولیس اور دوسرے لوگ اسے چیک نہ کر سکیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اب پولیس کاروں کے سائرنوں اور ایمبولینسوں اور فائر بریگیڈ کے محسوس ہوٹروں کی آوازیں
माहौल में गूंज रही थी। हर तरफ पुलिस की कारें दौड़ रही थी और पुलिस के अफराद तेजी से होटल, जो इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका था, के गिर्द फैलते चले जा रहे थे। आओ मेरे पीछे, इमरान ने सफदर से कहा और वो फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए काफी फासले पर पहुंचकर रुक गए। इमरान ने एक खाली टैक्सी को इशारा किया। शत बाजार ले चलो, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और इमरान और सफदर दोनों टैक्सी की अगली सीटों पर बैठ गए। टैक्सी ने थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुंजान आबाद बाजार के पहले चौक पर ड्रॉप कर दिया। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को किराया और टिप दी और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाए गुंजान आबाद के बाजार में दाखिल हो गए। इमरान साहब, सफदर ने शायद कुछ कहना चाहा, हमने पहले असलहा खरीदना है और फिर बारसाख होटल के बासित के पास पहुंचना है। ये लोग इस बासित के आदमी थे, इमरान ने आहिस्ता से कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि असलहा वाकई इनकी जेबों में ना था। अगर कुछ था भी तो वो सामान में था जो वो फौरी तौर पर होटल में छोड़ आए थे। इमरान, जो कि यहाँ आने से पहले ही इस शहर के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि शात बाजार में असलहे की चंद दुकानें मौजूद हैं। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान और सफदर मशीन पिस्टल अपनी जेबों में डाले इस शात बाजार से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद एक खाली टैक्सी उन्हें मिल गई। बारसाख होटल चलो, इमरान ने कहा तो ड्राइवर ने चौंक कर इस तरह इन्हें देखा जैसे इमरान ने होटल की बजाय किसी कुबा खाने का नाम लेकर दिया हो। लेकिन फिर इसने सर मोड़कर इन्हें बैठने का इशारा किया तो इमरान साइड सीट पर बैठ गया जबकि सफदर अगली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार चलाते हुए एक दो बार इस तरह इमरान की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर किसी वजह से खामोश हो गया। क्या बात है, तुम शायद कुछ कहना चाहते हो, इमरान ने ड्राइवर से कहा। जनाब, आप गैर मुल्की हैं और मैं बारसाख होटल के बारे में खुलकर नहीं कह सकता, वरना मैं और मेरा खानदान मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, ड्राइवर ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो, हमने वहाँ सिर्फ एक आदमी से मिलना है, उसका नाम बासित है, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। तो ड्राइवर बासित का नाम सुनते ही बेख्तियार कांप उठा। वो तो इस होटल के मालिक और जनरल मैनेजर हैं, वो तो इस पूरे शहर के मालिक और आका हैं। जनाब, आप बराए मेहरबानी मेरे बारे में उनसे कुछ ना कहें, ड्राइवर ने कांपते हुए लहजे में कहा। तुम बेफिक्र हो, इमरान ने कहा। ड्राइवर ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक दो मंजिला होटल के गेट के सामने मौजूद थे। ड्राइवर ने पहले तो किराया लेने से ही इनकार कर दिया, उसका चेहरा बता रहा था कि वो इंतहाई खौफजदा है, लेकिन इमरान ने किराए से ज़ायद रकम ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाली और मुड़कर गेट की तरफ बढ़ गया। टैक्सी ड्राइवर इस कदर तेजी से टैक्सी भगा ले गया जैसे अगर इसे चंद लम्हों की भी देर हो गई तो कोई क़यामत टूट पड़ेगी। इमरान साहब, हमें मास्क मेकअप कर लेना चाहिए, सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और गेट के अंदर जाने की बजाय साइड पर आगे बढ़ता चला गया। सफदर खामोशी से इसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक बंद गली में दाखिल हो गए। गली के आखिर में कूड़े के ऊंचे ड्रम मौजूद थे। इमरान की जेब में मास्क मेकअप बॉक्स मौजूद था। ये बॉक्स वो तकरीबन हर वक्त अपने पास रखता था। इसने बॉक्स निकाला और इसमें से एक मास्क निकालकर इसने अपने चेहरे और सर पर चढ़ाकर महसूस अंदाज में थपथपाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब इसके हाथ रुके तो इसका चेहरा और बालों की साख्त और रंग सब तब्दील हो चुके थे। अब वो एक मुकामी बंदा था। इमरान ने ये बॉक्स काहिरा से खरीदा भी इसीलिए था कि वो इसके ज़रिए मुकामी मेकअप कर सकें। चूँकि आम जिस्मानी रंगत पहले से ही मुकामी अफराद जैसी थी, इसलिए सिर्फ मास्क पहनने के बाद वो मुकम्मल तौर पर मुकामी दिखाई दे रहा था। इमरान ने मास्क मेकअप करने के बाद सफ्तर का भी मेकअप कर दिया। अब वो भी मुकामी आदमी था। मेरा नाम असद और तुम्हारा नाम सईद है, इमरान ने कहा तो सफ्तर ने इस बात पे सर हिला दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है, सफदर ने दोबारा सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस बात से मालूम करना है कि इसे टास्क किसने दिया था, इमरान ने कहा। यकीनन ये पार्टी काहिरा में होगी क्योंकि नौरोज जिसने हमें फ़ोन करके इत्तला दी है वो काहिरा से ही बोल रहा था, सफदर ने कहा। लेकिन काहिरा में कौन है, इसका नामो पता तो बासित ही बता सकता है, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात पे सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर होटल बारसाख के गेट तक पहुंच गए थे। होटल में आने जाने वाले सब अफराद ही अंडरवर्ल्ड के अफराद नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी इमरान और सफदर की तरफ मुतवज्जे ना हुआ था। होटल के हाल हादसा बड़ा था और वहाँ मर्दों के साथ साथ औरतें भी मौजूद थी। शराब की बू और मंशियात के गलीज धुएं से हॉल भरा हुआ था। एक साइड पर एक बड़ा सा बैजवी अंदाज का काउंटर था जिस पर 4 अफराद ड्यूटी दे रहे थे। एक आदमी स्टूल पर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार मखसूस निशानात थे। आंखें छोटी लेकिन उनमें चमक खासी तेज थी। जिसामत और अंदाज से वो जेरे जमीन दुनिया का कोई बड़ा लड़ाका दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी 3 अफराद वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ थे। स्टूल पर बैठे हुए आदमी के सामने काउंटर पर सुर्ख रंग का एक फोन मौजूद था। इमरान ने एक नज़र में हॉल का जायजा लिया और फिर वो काउंटर की तरफ बढ़ गया। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर स्टूल पर बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा। उसने मुकामी जुबान में बात की थी लेकिन उसके लहजे में बेड़ी जैसी गराहट नुमाया थी। इस आदमी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और दूसरे लम्हे एक झटके से स्टूल से उठ खड़ा हुआ।
کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور وہ بڑے غور سے عمران اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ عمران کے لہجے میں گراہٹ کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا۔ میرا نام ہاشم ہے، ماسٹر ہاشم، اس آدمی نے ہونٹ چبانے کے سے انداز میں جواب دیا۔ اپنے چیف باسط سے کہو کہ قاہرہ سے بلیک ڈائمنڈ کے 2 چیف آئے ہیں، بتاؤ اسے۔ عمران کا لہجہ بدستور گراہٹ بھرا تھا اور صفدر اس آدمی ہاشم پر عمران کی بات کا اثر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بلیک ڈائمنڈ کا نام سنتے ہی وہ اس قدر تیزی سے سمٹا تھا جیسے غبارے سے ہوا نکل جانے سے وہ سمٹ جاتا ہے۔ جی جی، اچھا اچھا، ماسٹر ہاشم نے انتہائی خوف زدہ سے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہاں، ہاشم بول رہا ہوں، چیف کاؤنٹر سے، بلیک ڈائمنڈ کے جو چیف صاحبان یہاں موجود ہیں سر، وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں سر، ہاشم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جج: جی ہاں جناب، جی ہاں۔ دوسری طرف سے بات سن کر اس نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اچھا جناب کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آئیے جناب، میں آپ کو چیف کے دفتر میں چھوڑ آؤں، ہاشم نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم یہیں رہو، ہم خود چلے جائیں گے۔ کہاں ہے اس کا دفتر؟ عمران نے پہلے کی طرح گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی موجود تھی۔ ادھر سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، دوسرا کمرہ ہے جناب، دوسرا کمرہ، ہاشم نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران بغیر کوئی جواب دیے ایک جھٹکے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ آگے بڑھے۔ یہاں ایک مسلح دربان موجود تھا، لیکن اس نے انہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ باسط سے ملنے خاص افراد ہی آ سکتے ہیں۔ عمران کمرے میں داخل ہوا تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک اوسط جسم اور لمبے قد کا گنجا سا آدمی جو کرسی پر بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر زخموں کے بے شمار مندمل نشانات تھے، لیکن اس کی جسمانی حالت بتا رہی تھی کہ اب کافی عرصے سے وہ صرف کمرے میں بیٹھ کر احکامات دینے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ میرا نام اسد ہے اور یہ میرا ساتھی ہے سعید، عمران نے آگے بڑھ کر سرد لہجے میں کہا۔ بیٹھو، باسط نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اب یہ مت کہنا کہ تم بلیک ڈائمنڈ کے چیف ہو، ان سب کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، باسط نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ہاتھ میز کی کھلی ہوئی دراز میں تھا اور ظاہر ہے اب عمران اتنا احمق نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکتا کہ میز کی دراز میں ریوالور یا پسٹل موجود ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہوٹل گرانڈ پر حملہ تم نے کس کہنے پر کرایا ہے؟ عمران نے اس سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا تو باسط بے اختیار اچھل پڑا اور اس کا یہ اچھلنا اس کے حق میں برا ثابت ہوا، کیونکہ جیسے ہی وہ اچھلا اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میز پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اور پھر شاید ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں باسط چیختا ہوا ایک جھٹکے سے فضا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے میز کی دوسری فرش پر موجود دبیز قالین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے بجلی کی سی تیزی سے موڑ دیا۔ جبکہ صفدر اس دوران تیزی سے دروازے پر پہنچ چکا تھا، اس نے ہینڈل کے نیچے ناب گھما کر اسے لاک کر دیا تھا۔ بولو، کس کے کہنے پر حملہ کرایا تھا؟ بولو، عمران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پیر کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا۔ فواد، ماسٹر فواد کے کہنے پر۔ باسط کے منہ سے رک رک کر الفاظ نکلے تو عمران نے یک لحظت پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کر کے پھر اسی رفتار سے پیچھے کر دیا، لیکن اس دوران باسط کے چہرے پر تکلیف کے ایسے تاثرات ابھرے کہ جیسے اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسح ہو کر رہ گیا ہو۔ اس کے جسم نے بھی زوردار جھٹکا کھایا۔ بولو، کون ہے فواد؟ کہاں رہتا ہے؟ یہ تفصیل بتاؤ ورنہ، عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فواد کلب کا مالک ہے، پورے مصر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے، پورا مصر اس کے نام سے کامتا ہے، باسط نے رک رک کر کہا۔ وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے اس کی مرضی کے بغیر الفاظ خود بخود اس کے منہ سے نکل رہے ہوں۔ کہاں ہوتا ہے یہ بولو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ فواد کلب میں، باسط نے رک رک کر جواب دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے پیر کو یک لحظت ایک جھٹکے سے آگے کر دیا اور باسط کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ عمران نے اس کی گردن سے پیر اٹھائے اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے باسط کی آواز اور لہجے میں کہا۔ ارباش بول رہا ہوں باس، ہوٹل گرانڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے اور اس ہوٹل میں رہائش رکھنے والا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ 1500 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، باقی لاشیں ابھی نکل رہی ہیں اور باس پولیس نے ہمارے گروپ کو مارک کر لیا تھا، لیکن میں نے چیف پولیس آفیسر راکوش کو فون کر کے آپ کا نام کہہ دیا تو اس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ٹارگٹ کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ عمران نے باسط کی آواز اور لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے باس، ٹارگٹ بھی ختم ہو چکا ہے، ویسے ابھی تک ایشیائی افراد کی لاشیں تو برآمد نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ بھی برآمد ہو جائیں گی۔ میں وہیں رہوں گا اور جب ان کی لاشیں برآمد ہوں گی تو میں دوبارہ آپ کو اطلاع دوں گا، ارباش نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی
ایک بار پھر بات اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ باس قاہرہ سے سپر چیف کی کال ہے، ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، عمران نے کہا۔ ہیلو فواد بول رہا ہوں، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ باسط بول رہا ہوں، سپر چیف، عمران نے مدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی فواد کو سپر چیف ہی کہا تھا۔ کیا حکم کی تعمیل ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے غراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یہ سپر چیف، مکمل طور پر، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا گیا۔ آؤ صفدر اب چلیں، عمران نے ریسیور رکھ کر صفدر سے کہا، جو دروازے کو لاک کر دینے کے باوجود اس کے قریب ہی بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا، اور صفدر نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے دروازے کا لاک کھولا اور پھر ہینڈل دبا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ عمران نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے باس کا کہنا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، دربان نے جواب دیا، اور عمران اور صفدر دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس راہداری سے ہوتے ہوئے واپس ہال میں پہنچے، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ اس کلب سے باہر آ چکے تھے۔ ہمیں فوراً میک اپ تبدیل کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس اسی گلی میں موجود ڈرموں کے پیچھے پہنچ چکے تھے جہاں پہلے انہوں نے ماسک میک اپ کیے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پہلے موجودہ ماسک اتار کر نئے ماسک پہن چکے تھے۔ استعمال شدہ ماسک انہوں نے کوڑے کے ڈرموں میں پھینک دیے۔ عمران صاحب، ہمارے لباس بھی تبدیل ہونے چاہیے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ہمیں ٹیکسی لے کر مین مارکیٹ جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھے مین مارکیٹ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ میک اپ اور لباس تبدیل کر کے واپس ہوٹل پہنچے جہاں عمران نے جولیا اور اپنے ساتھیوں کو بھجوایا تھا، تو اب سب سے بڑا مسئلہ انہیں ٹریس کرنے کا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنا میک اپ اور نام تبدیل کر چکے ہوں گے، اور عمران اور صفدر بھی نئے میک اپ میں تھے۔ لیکن دوسرے لمحے عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اس کے ساتھی لابی میں بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران نے انہیں ان کے لباسوں سے فوراً پہچان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے لباس تبدیل کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ عمران صفدر سمیت ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور وہ سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کمرے بک کرائے ہیں تم نے؟ عمران نے آہستہ سے جولیا سے کہا، تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ نہیں، ہم تو اس وقت سے لابی میں بیٹھے ہیں، جولیا نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پیمنٹ کر کے آؤ، ہم نے ایک رہائشی کالونی میں پہنچنا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی باقی سب ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر آتاف اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی اکلوتی بیٹی ابرینا اندر داخل ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔